ریحان عبادت ہیں جو بھی ہیں، یہ ایم کیو ایم سینٹرل کوآرڈینیشن کمیٹی ایم کیو این جی نے، اچھا ٹھیک. تو اب مجھے نہیں پتا یہ الطاف ہے جو بھی ہیں ان کے اس پہ الطاف حسن کی ڈی پی پہ نہیں، لیکن اندر ان کے پروفائل پہ الطاف حسین کی تصویر بھی لگی ہوئی ہے. مجھے اس سے کوئی غرض نہیں ہے کہ وہ کس پارٹی کے ہیں، مجھے اس سے غرض ہے کہ انہوں نے کیا کہا ہے. ہمیشہ کہا یہ جاتا ہے کہ وہ یہ نہیں دیکھو کہ کون کہہ رہا ہے، یہ دیکھو کہ وہ کیا کہہ رہا ہے. انہوں نے ایک ٹویٹ کیا، انہوں نے کہا کہ یہ چیزیں جو ہے کراچی میں جو اردو اسپیکنگ کمیونٹی ہے، جو مہاجر نوجوان ہیں، جو لڑکے ہیں، جو لوگ ہیں، ان کے ساتھ تو بہت پہلے سے ہو رہا تھا. چونکہ آپ نے اس وقت آواز نہیں اٹھائی اور آپ اس میں برابر کے شریک رہے، اس لیے اب یہ مکافات عمل ہے اور یہ ابھی آگے بھی پھیل چکا ہے. کیا کراچی میں یہ شروع نہیں ہوا تھا کہ مست شدہ لاشیں مل رہی ہیں؟ کیا کراچی میں یہ فزیکل ٹارچر نہیں تھے؟ ہم نے بڑی تصاویر دیکھی، اس ٹویٹ میں بھی تصاویر ہے کہ کس طرح سے آنکھوں پہ پٹی باندھ کے لڑکوں کو جو ہے وہ مرغا وہاں پہ بنا دیا جاتا تھا، پھر مرغا بنا کے ان کی تذلیل کی جاتی تھی، ان کو مارا جاتا تھا. اور پھر میں اگر بات کروں آج جو یہ جاوید علی کے ساتھ ہوا ہے نا، تو مجھے وہ بات یاد آ گئی جو اس کے ساتھ جس طرح سے جو بہیمانہ سلوک ہوا. آپ یقین کریں ایک بہت بڑی بات ہے جو میں آج شیئر کرنے جا رہی ہوں، میں نے اب تک وہ شیئر نہیں کی تھی، میری ہمت ہی نہیں ہوتی تھی کہ میں اس پر بات بھی کروں. جب کراچی میں سپٹمبر میں 3 مست شدہ لاشیں ملی تھی، ان میں سے ایک عرفان بصارت بھی تھا. مجھے نہیں پتا کہ یہ لوگ کون تھے. سب سے پہلے عرفان بصارت کی ملی تھی اور اس کے بعد دوسری ملی. میں نے اس پہ ٹویٹس کیے، میں نے اس پہ ولاگز بھی کی. پھر مجھے پتا چلا کہ عرفان بصارت کی جو بہن تھیں، انہوں نے بھی میڈیا ٹاک کی، ان کی مدر بھی آئیں، وہ فوٹیج بھی آئی ہمارے سامنے جس پہ وہ رو رہی تھی کہ اتنا تشدد، اللہ انصاف کرے گا، اللہ انصاف کرے گا. تو میرا تو دل دہل گیا یہ دیکھ کے کہ ایک ماں نے پتہ نہیں کیا ایسا دیکھا ہے کہ وہ اتنا کیونکہ اس پہ بہت زیادہ اس جو عرفان بصارت تھے ان کے اوپر بہت زیادہ تشدد کیا ہوا تھا، تشدد زدہ ان کی لاش ملی تھی. تو وہ اس لیے مجھے لگا کہ چونکہ ان پہ فزیکل ٹارچر بہت زیادہ کیا ہے تو ماں نے شاید وہ تصاویر دیکھ لی ہیں، اس لیے وہ اس طرح سے رو رہی ہے. تو لیکن بعد میں مجھے پتا چلا کیونکہ ظاہر بینگا کراچی آئی کوئی نہ کوئی ایک لنک نکلا، اور ایک خاتون سے میری ملاقات ہوئی تو انہوں نے بتایا کہ وہ ہمارے رشتہ دار تھے. تو میں نے کہا اچھا کون سے؟ تو کہتے ہیں وہ جو عرفان بصارت. میں نے کہا اچھا. تو کہیں گے ان کی جب ڈیڈ باڈی ملی ہے تو کہیں گے کین یو امیجن کہ جب اس کی ڈیڈ باڈی ملی ہے تو جہاں سے اسٹول پاس ہوتا ہے نا NS، وہاں پہ ایلفی ڈالا ہوا تھا. آپ تصور کریں کہ تشدد کی انتہا ہے. یہ جو ہمیشہ کہا جاتا ہے نا کہ کرنٹ لگائے جاتے ہیں، نازک اعضاء پہ کرنٹ لگائے جاتے ہیں، اور جس طرح سے کہا گیا کہ نازک اعضاء کو انہوں نے دھاگے سے باندھا، اینٹ لٹکائی. اور بصارت کا مجھے بتایا جس طرح سے جو میں نے ابھی آپ سے بتایا، میں اس کو ریپیٹ بھی نہیں کرنا چاہتی، کر ہی نہیں سکتی. تو آپ یہ تصور کریں کہ ہم کن جنگلیوں کے درمیان رہ رہے ہیں، ہم کن جانوروں کے درمیان رہ رہے ہیں. مجھے نہیں پتا میں جنگلی کس کو کہہ رہی ہوں، مجھے نہیں پتا میں جانور کس کو کہہ رہی ہوں، لیکن جس نے یہ عمل کیا ہے وہ جانور ہی ہے، بلکہ میں کہتی ہوں جانور سے بھی بدتر ہے. کیونکہ کوئی بھی انسان جو ہے وہ کسی انسان کو اس حد تک اذیت نہیں پہنچا سکتا. آپ نے اس کو مارنا ہے آپ اس کو مار دیں، لیکن اس کی اس طرح سے تذلیل، اتنا تشدد، یہ تو مجھے لگتا ہے کہ اپنی کوئی فرسٹریشن ہے، اپنے کوئی سائیکولوجیکل ایشوز ہیں جن سے آپ اپنے آپ کو سکون اور اطمینان پہنچانا چاہتے ہیں. بڑی ہم فلمز دیکھتے ہیں نا کہ دوسروں کو تکلیف دیکھ کے، کاٹ پیٹ کر کے، خون دیکھ کے، کسی کو روتا ہوا دیکھ کے، کسی کو بلکتا ہوا دیکھ کے، کسی کو چیختا ہوا دیکھ کے آپ کی روح کو تسکین ہوتی ہے. تو وہ آپ کے کوئی سائیکولوجیکل ایشوز ہوتے ہیں. تو صرف جب میں نے جاوید علی کی یہ باتیں سنی اور جاوید علی کے یہ جو کیس تھا اس کو سنا تو میرے ذہن میں تو یہی آیا کہ مجھے ایک دم سے وہ یاد آیا کہ اس کے ساتھ اس حد تک کیا، اور عرفان بصارت کے ساتھ انہوں نے یہ کیا. مجھے نہیں پتا اوروں کے ساتھ کیا 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 ہوگا، کیونکہ ہم سنتے تو ضرور تھے ڈرل مشین یوز ہو رہی ہے، فلاں یوز ہو رہا ہے، لیکن بات یہ ہے کہ ہم نے آوازیں نہیں اٹھائیں. اور ہم جو وہ جس کی ٹویٹ تھی، جس نے یہ ٹویٹ کی کہ کراچی کے ساتھ جب یہ ہو رہا تھا اس وقت اگر آواز اٹھا لیتے تو آج یہ شاید کہیں نہ کہیں جا کے رک جاتا، لیکن نہیں رکا کیونکہ آپ نے یہ سوچا. اور دور نہیں جاتے، ڈاکٹر فاروق ستار صاحب کی جو اپنے پیے تھے آفتاب، ان کے ساتھ بھی اسی طرح سے ٹارچر ہوا تھا، تشدد زدہ لاش، شدید تشدد ہوا تھا ان کے ساتھ. اب بات یہ ہے کہ جب آپ نے اس وقت نہیں روکا اور اس وقت آپ سمجھتے رہے، اور پھر جب ڈاکٹر فاروق ستار یاد آ جاتے ہیں نا تو وہ کہتے ہیں کہ چراغ سب کے بجھیں گے، ہوا کسی کی نہیں. تو یہی ہو رہا ہے. کل ہم نے نہیں روکا، آج جنہوں نے نہیں روکا آج وہ وکٹم ہے، آج ان کے ساتھ ہو رہا ہے. اور آج بھی جو نہیں روک رہے کل ان کے ساتھ ہوگا. خدا را سیاستدانوں ہوش کے ناخن لو، سیاست کرو، سیاسی مخالفت کرو، تنقید کرو، ساتھ ہی برداشت کرو.